بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثقة كنزي واليقين قوتي، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے انتہائی معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یقین ہے، یقین کامل اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اعتماد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر اعتماد ہے۔ یقین بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے جتنے وعدے فرمائے ہیں وہ تمام کے تمام وعدے اللہ پاک نے یقین والوں کے ساتھ فرمائے ہیں۔ جو اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں کرتے ان کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الثقۃ کنزی، اللہ پر اعتماد میرا خزانہ ہے۔ الثقۃ کنزی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا واقعہ قرآن مجید میں پڑھیں۔ اللہ کی ذات عالی پر اگر وہ یقین نہ کرتی تو وہ کرشمہ کیسے دیکھتی جو قدرت کا کرشمہ اللہ نے دکھایا ہے۔ فرعون کے پاس پہنچا کر پھر اس کو ماں کی گود میں لوٹایا، حکم فرمایا: فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ۔ میں تیرے بیٹے کو تیری گود میں لوٹاؤں گا تو اس کو دریا میں ڈال۔ اب اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اماں نے دریا میں ڈالا۔ اللہ پاک نے چاند جیسے چمکتے بچے کو پھر اماں کی گود میں لوٹایا۔ وہ کیا تدبیریں ہوئی، بڑی تفصیل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یقین کریں گے اللہ اپنے وعدے پورے کریں گے۔ اگر ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہ رہا تو اللہ کے وعدے بھی ہمارے ساتھ پورے نہیں ہوں گے۔ جس کا اعتماد اللہ کی ذات پر بن جاتا ہے اس کی شخصیت میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، ایک طاقت آ جاتی ہے۔ پھر وہ غیروں کی طرف اپنی نظر کو نہیں لے جاتا۔ جیسے حضور نے ارشاد فرمایا: الثقۃ کنزی، اللہ پر اعتماد میرا خزانہ ہے۔ یعنی جو دنیا کے پاس ہے، دنیا والوں کے پاس ہے، ان کی طرف نظر نہیں رہتی، بلکہ جو اللہ کے پاس ہے اس پر نظر رہتی ہے کہ اللہ کے خزانے بہت قیمتی ہیں اور اس کے خزانے میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا ان کی پوری توجہ اللہ کے خزانوں کی طرف ہو جاتی ہے، دنیا اور دنیا والوں کی طرف وہ للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتے، اور نہ ہی کسی کی دولت اور پیسے اور اس کی ظاہری شان و شوکت، اس کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ بالکل متاثر نہیں ہوتے، نہ دولت، دنیا کی دولت سے، نہ دنیاوی وجاہت سے، نہ ان پیسوں سے۔ ان کی نظر اللہ پر ہوتی ہے اور ہر ایک معاملے میں اللہ پر نظر رہتی ہے۔ عزت کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، دولت کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، ہیرے موتی جواہرات بھی اسی کے پاس ہیں، سونا چاندی کی کانیں بھی اسی کے پاس ہیں، اور سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو جب اس ذات عالی پر نظر پڑ جاتی ہے پھر وہ اسی کے ہی ہو جاتے ہیں۔ ان کے اعتماد اور یقین کی وجہ سے ان کی گفتگو میں قوت ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے جب وہ اپنی دعوت کو آگے چلاتے ہیں تو ان کی دعوت میں قوت ہوتی ہے، دنیا کفر کو تسلیم کرواتے ہیں۔
ہاں، اللہ کی طاقت کو خود ماننا، ساری قوموں کو اللہ کی طاقت منوانا، مسلمان اقوام عالم کی اصلاح کا ذمہ دار ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سپر پاور سوا اللہ کی ذات کو کسی کو تسلیم ہی نہ کرے، صرف اللہ ہی سپر پاور ہے۔ اس کی طاقت پر، اس کی قوت پر، اس کے اختیار پر، اس کے اقتدار پر، اقتدار لازوال پر، اسی کی کرسی کو زوال نہیں، ہر جہان میں کام آنے والی ذات۔ جب اعتماد ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی تدبیریں کامیاب، اس کی سکیم ٹوٹ نہیں سکتی، اس کے فیصلے غالب ہیں، اس کے فیصلے کا کوئی مقابل نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ٹوٹ نہیں سکتا، اس کے فیصلے نافذ ہیں اس کائنات میں، اس کی فوج میں بغاوت نہیں ہے، زمان اور مکان کی حدود سے بالاتر ہستی ہے، اسی کے ساتھ تعلق دنیا آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔